قرآن پاک میں دولت کن چیزوں کو کہا گیا ہے اور یہ 5 سیکرٹس آف ویلتھ جو ہیں یہ ہیں کیا ایکچولی؟ میں نے ریسرچ کی، مختلف کتابیں پڑھی، ریفرنس پڑھی، تو مجھے اس پورے قرآن میں صرف 5 اصول ایسے نظر آئے ہیں جو اگر آپ اس کے اوپر عمل کر لیں تو آپ کا رزق بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، آپ کے پاس پیسہ آئے گا ہی آئے گا اگر قرآن پاک کے ان 5 اصولوں کے اوپر بات کر لیں تو۔ سب سے پہلا اصول، دا پاور آف forgiveness، معاف کرنا اور معافی مانگنا، استغفار۔ رزق کی بہت سی ڈائمینشن ہے، رزق صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی 4 پیسے۔ اللہ کہتا ہے تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس کو کئی گنا کر کے تمہیں واپس کر دے۔ اب اللہ کو قرضہ لینے کی کیا ضرورت؟ رحیم اور رحمان میں یہ فرق ہے، تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ رحیم سے جو بھی مانگے گا اس کو وہ دے گا، اور رحمان نہ بھی مانگے گا، اللہ اپنے دشمنوں کا بھی تو رزق بند نہیں کرتا۔ صدقہ اپنی برائی، اپنی نیگیٹیوٹی، اپنے نقصان کو ٹالنے کے لیے یا دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور خیرات اللہ کی قربت کے لیے ہوتی ہے۔ ایک دن میں نے اپنے دادا بو کو کہا کہ دادا بو وہ فقیر آیا سی تو میں انہوں 100 روپیہ دیتا ہے، تو میری طرف ایسے دیکھ کے کہتے ہیں پتر ضائع ہی کیتے۔ میں پریشان ہو گیا، میں کہا جی کی مطلب؟ اللہ دے راستے چ اونا دیا کر جنہ تینوں بھول جائے، سو اللہ کے راستے میں وہ دیں جو آپ کو بھول جائے۔ اللہ کا حکم ماننا ہے، عبادت میں تجارت نہیں کرنی، تجارت میں عبادت بھلے کرتے رہیں۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کون کون تمہارے مخالف ہے۔ ہم اسباب کو دیکھتے ہیں، اچھا یہ ایسے ہو جائے گا تو وہ ایسے ہو جائے گا، مسبب الاسباب کو نہیں دیکھتے۔ سب سے اہم انسانیت، بی گڈ ٹو دا ادرس، یعنی ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا کہ جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے اس کی تونڈ میں سریا آ جاتا، پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ رسوائی مقدر کر دیتا ہے۔ دیکھ کہ جن کو آزماتا ہے نا ان کے نام بڑے خطرناک ہیں، نمرود، فرعون، شداد، قارون، یزید، اور جن سے لے کے آزماتا ہے ایوب، یعقوب، یوسف، یونس، ان کے نام بڑے خوبصورت ہیں۔ دولت کا راز تو امام غزالی نے کہا ہے کہ بانٹنے میں ہے، اور لوگ اس کو جمع کرنے میں ڈھونڈتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بہترین تبلیغ کیا ہے؟ تو جملے یاد رکھیے گا تبلیغ کے جو سرور انبیاء نے کہا ہے۔ آپ نے کہا کہ کوشش کرنا تبلیغ کے لیے تمہیں وہ زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے، اپنے کردار سے بتانا کہ میں تبلیغ کرنے آیا ہوں۔ کل کائنات کو کون کہہ کے بنانے والا مالک، اتنی کمپلیکسٹی کے ساتھ بنانے والا مالک، اس نے جان نکالنے کے لیے اسرائیل کو کیوں رکھا ہوا؟ جو کون کہہ کے بنا سکتا ہے وہ کون کہہ کے موت بھی دے سکتا ہے۔ رزق کا راستہ جہاں سے ہے نا، اس راستے کے اوپر آپ خود کھڑے، آپ نے اس دروازے کو تالے لگائے ہوئے، اندر سے، باہر سے تو راستہ کھلا ہے۔ رزق تو آتا ہے، آپ کے دروازے پہ نوک کرتا ہے، آپ دروازہ ہی نہیں کھولتے، چلا جاتا ہے۔ کہ آدم کے کسی روپ کی تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے خدا دنیا میں بھیس بدل کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دی ایک پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیضان الہی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 5 سیکرٹس آف ویلتھ ان قرآن، جس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اسلامک اسپیشلسٹ سید حیدر جعفری صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام سر، بھائی، بہت بہت شکریہ پہلے تو آپ کا ہمیں وقت دینے ویلکم کا۔ سر، ویلکم۔ سر، ہمارا سوال پہلے ایسے ہے کہ قرآن پاک میں دولت کن چیزوں کو کہا گیا ہے اور یہ 5 سیکرٹس آف ویلتھ جو ہیں یہ ہیں کیا ایکچولی؟ دیکھو بھائی، جتنے سال مجھے یہ کام کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے ہو گئے، تو میں نے قرآن پاک کو جو ہے وہ انرجیز کے لیے بھی پڑھا، میں نے قرآن پاک کو ہدایت ہے تو یہی ہدایت کی کتاب، لیکن دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں کہ کوئی خشک، کوئی تر ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر ہم نے اس کتاب میں نہیں کیا۔ اور دنیا میں بہت ساری ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں قرآن پاک کا نام لیے بغیر انہی اصولوں کے تحت پیسے کمانے کے اوپر بات کی گئی ہے۔ اور جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے اس کے اوپر جب میں بات کرتا ہوں، ظاہر سی بات ہے اس میں ایک آدھی صدی تو زندگی کی گزار ہی چکا ہوں، تو میں نے جتنے سال سے اس کو کر رہا ہوں تو میں نے کچھ اصول اس میں سے نکالے، ریسرچ کی، مختلف کتابیں پڑھی، ریفرنس پڑھی، تو مجھے اس پورے قرآن میں صرف 5 اصول ایسے نظر آئے ہیں جو اگر آپ اس کے اوپر عمل کر لیں تو آپ کا رزق بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، آپ کے پاس پیسہ آئے گا ہی آئے گا اگر قرآن پاک کے ان 5 اصولوں کے اوپر بات کر لیں تو۔ ایک ایک کر کے ان کے اصولوں کے اوپر بات کر لیتے ہیں، اور آپ کو بتاتا ہوں کہ رزق اللہ نے کہا کس کو ہے اور کیسے ملتا ہے، اس کی ساری چیزوں کے بارے میں گائیڈ کرتا ہوں۔ سب سے بڑی بات
جو میں نے قرآن پاک تو پڑھا ہی پڑھا، لیکن بہت سارے لوگ جو قرآن پاک کے علوم کے ماہر ہیں، یا جو روحانیت کو جانتے ہیں، یا جو زندگی میں ڈگنیٹیئرز ہوئے ہیں، جس میں بہت بڑا نام ہے واصف علی واصف صاحب کا، ان کا ایک جملہ میرے کہیں دل پہ لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ خوشحال وہ ہے جو اپنے حال پہ خوش ہے، جو اپنی جو ہے حال کے اوپر خوش ہے وہی خوشحال ہے، باقی تو اپنے حال میں جی ہی نہیں رہے. اور پھر اگر میں نے جیسے ذکر کیا کہ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو بہت جو ہے نا ٹاپ سیلرز رہیں، مطلب دنیا میں بہت رہیں. رچ ڈیڈ پور ڈیڈ بڑی جی شاندار کتاب ہے، آج کل کافی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. رچ ڈیڈ پور ڈیڈ میں بھی 5 اصول یہی بتائے گئے ہیں، نام نہیں لیا قرآن پاک کا. دی انٹیلیجنٹ انویسٹر بڑی شاندار کتاب ہے، اس میں یہ بہت کچھ بتایا گیا ہے. اور بہت ساری کتابیں، ون اپ آن آل جو ہے نا وہ وال اسٹریٹ بھی ہے، میرا خیال ایگزیکٹلی مجھے اب نام بھول وولف آف دا وال اسٹریٹ ہے میرے خیال سے. ون اپ آن دا وال اچھا ون اپ آن دا وال. وولف آن دا وال اسٹریٹ نہیں ہے، اس میں ون اپ آن دا وال اسٹریٹ ایگزیکٹلی میرا خیال ہے اس کا نام ہے. تو یہ چیزیں تو ہیں. جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو اس میں صرف جو میں نے بحث کیا کہ 5 اصول ہیں. پہلا اصول، سب سے پہلا اصول وہ ہے دا پاور آف forgiveness. forgiveness معاف کرنا اور معافی مانگنا. استغفار. اللہ نے اپنے انبیاء کو بہت ساری نعمتیں عطا کی اور انہی نعمتوں کے حصول کے طریقے بھی بتائے. اور قرآن پاک وہ کتاب ہے جو تمام پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. تمام پچھلی کتابوں میں بہت سارے واقعات کو اللہ قرآن پاک میں کوٹ کرتا ہے. اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ ایک ذکر کرتا ہے. وہ ہے میں جو کوئی آیات لکھی ہوئی ہیں، سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12. اب اس آیت کو پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اللہ رزق دینے کے طریقے جو بتا رہا ہے اس میں کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کی آیت تو میں چلیں بتاتا ہوں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی تھوڑی زندگی کے بارے میں بھی بات کر لوں. جی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو ظاہری تبلیغ کی زندگی ہے، ظاہری حیات نہیں، صرف تبلیغ کی زندگی ان کی 950 سے 970 سال، مطلب کم سے کم 930 سال، 950 سال یا 970 سال صرف انہوں نے تبلیغ کی ہے، صرف اور صرف تبلیغ کا ٹائم ہے. اس کے علاوہ ظاہری حیات ان کی بہت لمبی ہے. اس دور میں بہت کم لوگ ان کے دین کے اوپر آئے، بہت کم لوگ، کیونکہ اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ علیہ السلام. تو نوح علیہ السلام کا دین ہو، ابراہیم علیہ السلام کا دین ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہو، ہے تو وہی اسلام ہی. اسلام کے کوئی پرائر ورژنز ہو سکتے ہیں لیکن ہے وہ وہی اسلام، کیونکہ اللہ کے نزدیک تو دین ہی ایک ہے. سورہ نوح کی 10، 11، 12 آیات میں کہتا ہے اللہ کہ میں نے کہا اے لوگو، میں نے کہا، یعنی اللہ کہتا ہے کہ میں نے کہا اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. وہ تم پہ موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری مدد کرے گا تمہارے مال سے اور تمہاری اولاد سے، نرینہ اولاد سے، بیٹوں سے، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. اب یہ آیتیں کیا کہتی ہیں؟ یہ آیتیں کہتی ہیں کہ اس وقت میں جو معیشت ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، وہ ساری کی ساری تو ایگریکلچرل انڈسٹری نہیں لگی ہوئی. اس وقت کوئی میڈیا انڈسٹری بھی نہیں ہے، نہ یہ کوئی اور چیز ہے. صرف اور صرف ان کی معیشت کا معیار کیا ہے؟ ان کا معیشت کا معیار ہے ایگریکلچر. اب اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ صرف ایک چیز، استغفار پڑھو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تو اللہ تمہیں کیا کرے گا؟ اللہ تم پہ بارش برسائے گا. بارش برسائے گا تو تمہارے کھیت خط سرسبز ہوں گے. اچھا پھر تمہاری مدد کرے گا. مدد کیسے کرے گا؟ تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور تمہیں جو ہے ہیومن ریسورس، مین پاور بھی دے گا تمہاری اولاد سے. تمہارے اس وقت میں تو یہی کانسیپٹ تھا نا کہ جتنے جو ہے نا وہ ورکنگ ہینڈز ہوں گے اتنی زیادہ ترقی ہوگی. اور پھر تمہارے لیے باغات بنا دے گا، پھل، اللہ کہہ رہا ہے، اور تمہارے لیے نہریں بہائے گا، یعنی اریگیشن کے مسئلے بھی تمہارے حل ہو جائیں گے. صرف ایک اصول اللہ نے دیا،
اور وہ دیا کہ استغفار کرو. اچھا ہمیں جو ہے نا ایک اور چیز ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی استغفار جو ہے نا وہ یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں اور بس پڑھتے رہیں، یا یہ والی استغفار پڑھ لیں، وہ والی استغفار پڑھ لیں، یا تسبیح پہ اتنے 1000 مرتبہ استغفار پڑھیں. تو کیا استغفار صرف یہ تسبیح کے منکوں کے اوپر یا انگلیوں کے اوپر پڑھنے سے ہو جاتی ہے؟ استغفار کی تسبیح یاد رکھیے گا آنسوؤں پہ ہوتی ہے. جہاں عبادتیں کام نہیں آتی وہاں ندامتیں قبول ہوتی ہیں. اپنے گناہوں پہ اب قرآن پاک میں توبہ کا ایک طریقہ، استغفار کا توبہ کا ایک طریقہ لکھا ہوا ہے. تو میں پڑھتا ہی قرآن پاک ہوں تو مجھے وہی آتا. اللہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر یہ اپنے آپ کے اوپر ظلم کر بیٹھے، ظلم یعنی جیسے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ظلم گناہ کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ خسارے میں ڈالنے کا نام ہے. ٹھیک ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک جو ہے وہ انسان خسارے میں ہے. تو خسارہ کیا ہے؟ گناہ کرتا ہے نا، گناہ کرتا ہے اور اپنا نقصان کرتا ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں. اور اگر یہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے پشیمان ہو کے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اللہ کے رسول کو چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں. اللہ کو تو یہ بخشنے والا اور مہربان ہی پائیں گے. یعنی استغفار کی چابی کس کے پاس ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. استغفار کی ایگزیکیوشن کیا ہے؟ ندامت. جب آپ نے 10 کروڑ دفعہ استغفار پڑھی لیکن اس کا اثر آپ کے دل کے اوپر ہوا ہی نہیں، تو کون سی استغفار، کون سی چیزیں؟ اور جب آپ نے استغفار پڑھی ہی نہیں تو اللہ کہتا ہے کہ استغفار کرو گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ تمہیں دے گا. دوسری چیز جو ہے اس میں فارگیونیس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ معافی دو لوگوں کو، یعنی اپنا بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کو کہتے ہیں کوئی گل نہیں میرا پتر، پھر کیوں ہے؟ اور لوگوں کا بچہ کوئی غلطی کرے تو آپ اس کو مارنے کے لیے نکل جاتے ہیں. لوگوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں نا جو اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. لوگوں کو بھی معافی کا موقع دیں نا، لوگوں کو بھی معاف کریں نا. معاف کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے اندر رقت آئے گی، آپ کے اندر ایک ایسا نور آئے گا جو اللہ کو اٹریکٹ کرے گا. یعنی دولت جو ہے نا وہ اللہ کے نور کی محتاج ہے، دس وے اور دیٹ وے. جب آپ کے اندر اللہ کا نور ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، 1 سیکنڈ کے 1000 میں حصے کے لیے بھی آپ اللہ کے قریب ہوں گے، رزق آپ کی طرف آ جائے گا. رزق کی فکر نہ کریں. رزق کی بہت سی ڈائمینشن ہے. رزق صرف یہ نہیں ہے کہ کچھ 4 پیسے، رزق علم بھی ہے، رزق روحانیت بھی ہے، رزق ایمان بھی ہے. یعنی قرآن پاک میں ایک اور آیت ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے نزدیک رزق پا رہے ہیں. رزق کو سمجھیے. رزق کیا، اس کی آگے چل کے میں ایک اور تفصیل بیان کرتا ہوں، وہ بتاؤں گا کہ اس میں اس آیت کا کانٹیکس کیا ہے. لیکن اس کو سمجھیے کہ جب آپ استغفار کی بات کرتے ہیں تو یہ دولت آئے گی، لیکن دولت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے. وہ دولت آپ کے کام آنا شروع ہو جائے گی. وہ دولت جو آپ کے پاس ہوگی، تھوڑی بھی ہوگی، وہ آپ کے بڑے کاموں کے لیے سفیشینٹ ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. دوسرا اصول جو اللہ نے قرآن پاک میں دیا ہے وہ ہے امپورٹنس آف چیریٹی، پارٹنرشپ ود دا گاڈ. یہ 2 علیحدہ اسپیکٹرمز ہیں، لیکن چونکہ ایک ہی ہیڈ میں نے اس کو رکھا ہے تو میں اس کے بارے میں علیحدہ بھی بتاتا ہوں. امپورٹنس آف چیریٹی. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ صدقہ دو یہ رزق کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ امام غزالی نے کہا تھا کہ رزق کا بڑھنا بانٹنے میں ہے اور لوگ اس کو جمع کرنے میں ڈھونڈتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261، اس میں اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص نے زمین میں ایک دانہ لگا دیا اور اس دانے نے 7 خوشے پیدا کیے اور ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، یعنی ایک دانے کے بدلے 700 گنا کا وعدہ تو اللہ قرآن پاک میں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جس میں سے 70 گنا جو ہے وہ یہاں پہ یا 70 گنا یا 700 گنا، اللہ تو قرآن پاک میں 700 کی بات کر رہا ہے۔ یعنی ایک دانہ زمین میں لگا، اس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے تھے، 700 تو یہ ہو گئے، اللہ ان کی مثال دے رہا ہے۔ اور اللہ چاہے، اس آیت کا اگلا حصہ کہ اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے، بے شک اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اب ایک اور جو ہے نا وہ سائیکالوجی میں مجھے اب یاد نہیں کس کا کال ہے، تو اس نے کہا تھا کہ دانے میں جنگل بند ہوا کرتا ہے، یعنی آپ نے ایک دانہ زمین پہ لگایا، اسے ایک درخت اگ گیا، اس پہ سینکڑوں ہزاروں پھل لگ گئے، ہر پھل کے اندر اس کا بیج ہے، بلکہ کئی بیج ہیں، تو وہ ایک پھل جو ہے وہ پورا جنگل لگا سکتا ہے۔ اس وقت جب آپ کو یہ سمجھ آئے کہ آپ نے اس دانے کو ضائع نہیں کرنا، اس دانے کو زمین میں لگانا ہے۔ کون سی زمین میں؟ انسانیت کی زمین میں، لوگوں کے بھلے کے لیے۔ جب آپ کو یہ سمجھ ہو کہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا کتنا اہم ہے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ اچھا، یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی کی ایک روٹی کسی کے کروڑ روپے سے افضل ہو جاتی ہے، یعنی ایک بندہ جو ہے وہ اس کی کل کائنات ہی 2 روٹیاں، کل کائنات اس کے پاس ہے ہی 2 روٹیاں، نہ اس کے پاس آگے کا کچھ ہے نہ پیچھے کا کچھ ہے، اور انہی 2 روٹیوں میں سے وہ ایک روٹی اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنی کل جو بھی کچھ بھی اس کا اثاثہ تھا اس کا 50% اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اور ایک بندہ جس کے پاس 10 کروڑ روپیہ ہے اس میں سے وہ 1 لاکھ روپیہ دے دیتا ہے، تو کتنے % اس نے اللہ کے راستے میں دیا؟ اس لیے بعض اوقات وہ چیریٹی کہ جس وقت آپ کو شدید ترین اپنے لیے ضرورت ہو اس وقت اللہ کے راستے میں دینا، جتنا اللہ کو وہ پسند آتا ہے نا، کسی اور صورت میں اللہ کو وہ کچھ اور پسند آتا ہی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا یہ چیزیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 11، اللہ کہتا ہے تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس کو کئی گنا کر کے تمہیں واپس کر دے۔ اب اللہ کو قرضہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ رحیم اور رحمان میں ایک سلائٹ سا فرق ہے جو مجھے تھوڑا سا سمجھ آتا ہے۔ رحیم وہ ہے جس سے کوئی مانگے کہ میرے پہ رحم کرے تو وہ ہر ایک کے اوپر جو اس کو مانگے اس پہ رحم کرے، وہ رحیم ہے۔ رحمان تو بن مانگے کی برسات کا نام ہے، کوئی مانگے یا نہ مانگے وہ رحمان ہے، اس نے رحم کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ یہ اس کی فطرت ہے۔ رحیم اور رحمان میں یہ فرق ہے جو میجر گرامر کے حساب سے مجھے سمجھ آتا ہے کہ رحیم سے جو بھی مانگے گا اس کو وہ دے گا، اور رحمان نہ بھی مانگے گا۔ اللہ اپنے دشمنوں کا بھی تو رزق بند نہیں کرتا، جو اللہ کو نہیں مانتے سانس تو ان کا بھی بند نہیں کرتا کیونکہ وہ رحمان ہے۔ تو اسی طرح جب آپ اس کی رحمانیت کو سمجھتے ہیں تو اللہ آپ کو اتنا رزق دیتا ہے، اتنا رزق دیتا ہے۔ چیریٹی کو سمجھیے کہ چیریٹی ہے کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، ہم نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہے کہ ایک قوم تھی یا ایک شخص تھا یا ایک گھر تھا، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے تو وہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، رزق بڑا ہی مشکل سے ملتا تھا، بھوکے رہتے تھے، فاقے کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ان کے پاس سے گزرے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تکریم کی، کہا موسیٰ آپ اللہ کے رب ہیں، اللہ کے نبی ہیں،
اپنے رب سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ایک اجازت لے دیں کہ ہماری ساری زندگی کا رزق ہمیں آج ہی دلوا دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر ساری زندگی کا رزق تمہیں آج ہی مل گیا تو ساری زندگی تو تمہیں رزق ملے گا نہیں، پھر کرو گے کیا؟ ان کا کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی، کچھ نہ کچھ کر لیں گے، آپ بس دعا کریں گے ہمیں مل جائے، جتنی قسم پرسی ہم نے دیکھ لی ہے، چلیں ایک دن تو اچھا کھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے دعا کی، اللہ نے رزق اتار دیا۔ اب رزق تھا وافر۔ 1 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس بستی سے، اس گھر کے پاس سے دوبارہ گزرے تو دیکھا وہاں تو دنیا ہی بدلی ہوئی ہے۔ وہاں پہ کنویں ہیں، لوگوں کی خدمت کا سامان ہے، وہاں پہ گھر بڑے اونچے اونچے اور بڑے قیمتی گھر بنے ہوئے ہیں، اور وہ ساری چیزیں سیٹل ہو گئی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ سے رجوع کیا کہ اے اللہ، تم نے تو ان کو رزق دیا تھا ایک دن پوری زندگی کا، تو اس کے بعد آج تک یہ رزق کیسے چل رہا ہے؟ ان کا تو رزق ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ تو فرشتہ وحی نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جتنا ان کو میں نے رزق دیا تھا اس میں سے جتنی ان کی ضرورت تھی انہوں نے کھا لیا، باقی میرے راستے میں بانٹ دیا۔ جب تک یہ بانٹتے رہیں گے تب تک میں ان کو رزق دیتا رہوں گا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ یہ میرے راستے میں رزق دیں اور میں ان کو رزق نہ دوں۔ اب جن کی تقدیر میں رزق ختم ہو گیا ہوا تھا، اللہ نے بانٹنے کے صلے میں ان کو دے دیا۔ اب اسرائیلیات کی سٹوری ہے۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ سٹوری سنائی گئی تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ جملہ بھی فرمایا کہ ہم ان کی مکمل تصدیق بھی نہیں کرتے اور مکمل انکار بھی نہیں کرتے۔ اب سمجھیے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ اسرائیلیات کی بہت سی سٹوریوں میں بہت سی الحاقی چیزیں، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز کو ہی اکنالج کر لیتے؟ اور دوسرا، اسرائیلیات میں تو بہت سی حقیقت کی چیزیں بھی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت کا بھی انکار کر دے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ہم ان کو پوری طرح سے مانتے ہیں، نہ ہم پوری طرح سے اس کو انکار کرتے ہیں، لیکن اس کی سگنیفیکنس تو ہے۔ قصص الانبیاء میں یہ واقعات تو موجود ہیں نا، اور یہ حدیث میں بھی ان کا ذکر ہے، تو اس کی سمجھیے کہ یہ چیز کیا ہے۔ اچھا جی، ایک اور واقعہ، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ کے راستے میں کم دینے سے مت شرماؤ، اللہ کو خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں ہے۔ اس چیز کو سمجھیے۔ اب ایک چیز جو دنیا میں مجھے سمجھ آتی ہے کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو نعمت لا محالہ زائل، ہر نعمت ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ہر نعمت نے ختم ہونا، فضل نے، کرم نے، رحمت نے، شفقت نے، برکت نے، نور نے، ہر چیز نے ختم ہونا، زندگی نے ختم ہونا۔ رہے گا کیا؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، رہے گا صرف اور صرف اللہ، وجہ اللہ۔ وجہ اللہ کے بغیر تو کائنات ہی نہیں ہے، وجہ اللہ ہی تو کائنات کے ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے تھوڑا سا احتیاط کریں۔ دوسری چیز جو میں نے کہا تھا، پارٹنرشپ ود دا گاڈ، پارٹنرشپ ود دا گاڈ، یہ ٹھیک ہے، رزق آپ دیں، یہ اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ ہے، لیکن کبھی آپ اس طرف بھی سوچئے کہ جب آپ اپنے بزنس کی ڈیلز کرتے ہیں، جب آپ کسی کاروبار کی یا کسی جاب کی یا کسی چیز کی ڈیل کرتے ہیں، اس میں آپ ایک ایک چیز کا کاغذ بناتے ہیں نا کہ فلاں پارٹنر ہے، اس کی یہ جو ہے وہ رولز ہیں، اور وہ یہ کرے گا، اتنے % وہ لے گا، اتنے رولز یہ ہیں، اتنا اس کا یہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ کبھی آج تک کبھی آپ نے کسی ڈیڈ میں نے تو بہت کم لوگ دیکھے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کسی ڈیڈ میں اس پارٹنر اے کا ذکر کیا ہو۔ اے از فار اللہ۔ آپ اپنے بزنس میں ٹھیک ہے، آپ نے ہر ایک کو پارٹنرشپ دی کہ اس نے یہ کرنے ہیں، یہ کرنے ہیں، یہ کرنے ہیں، تو اپنے کام کی، اپنے کاروبار کی حفاظت کی، ضمانت کی، کسی چیز کی ذمہ داری اس واحد کار ساز کردگار اللہ کل شیء قدیر کو ڈالیں۔
اور آفیشلی اپنے پیپرز میں اس کو بھلے 1% کا پارٹنر ہے، جتنا آپ کو آسانی سے ہے، اس کو کوئی نہیں ہے. آپ کی زندگی میں اللہ کی ویٹیج کیا ہے؟ ایسے اللہ کی جو آپ کی زندگی میں ویٹیج ہے اس کے مطابق اس کو اپنے بزنس میں ذرا آفیشیل پارٹنر بنا کے تو دیکھیں. یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں، آفیشیلی اس کو اپنا صحیح. پارٹنر بنائیں. اور فرض کیا آپ نے 1% کا پارٹنر بنا لیا اللہ کو، 1% صرف. اب جب آپ نے 1% کا پارٹنر اللہ کو بنایا تو 99 آپ کے، 1 اللہ کا. ایک اللہ. ٹھیک ہے، اللہ اس 1 کو کئی گھروں پہ سفیشینٹ کر دے گا. تو جب 1 اتنا بڑا ہو جائے گا تو 99 تو آٹومیٹیکلی بڑے ہو جائیں گے. تو اس کو سمجھیے، بی دا پارٹنر ود دا گاڈ. ٹھیک ہے، صدقے سے تجارت کرو، فلاں سے تجارت کرو. 2 چیزیں، 2 ہیڈز علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک صدقہ اور ایک خیرات ہے. ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں. صدقہ اپنی برائی، اپنی نگیٹیوٹی، اپنے نقصان کو ٹالنے کے لیے یا دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور خیرات اللہ کی قربت کے لیے ہوتی ہے. ڈائمینشنز دونوں ڈفرینٹ ہیں لیکن دونوں کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. آپ جو ہے وہ اب یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جی اللہ کے راستے میں دیں تو مستحق کو دیں یا نا مستحق کو دیں. میں اپنی رائے دیتا ہوں. میں نے جتنا قرآن پاک پڑھا ہے، اللہ ہمیں وہ بھی تو دے رہا ہے نا کہ جس کے ہم مستحق نہیں ہیں. ایسے ہی ہے. اللہ اگر مستحق ڈھونڈنا شروع کر دے تو ہمارے پلے کیا بچے گا؟ ہمارا استحقاق ہے. تو اگر مطلب کہ آپ صرف دینے والے بنے، ٹھیک مستحق کو ہے، نہ دیکھیں کون. میں یہ ایک حدیث مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ میں نے کوٹ کیا تھا، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. کم دینے سے مت شرماؤ. اللہ کو خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں ہے. میں آپ کو اپنے بچپن کی ایک کہانی سناتا ہوں. جی میرے دادا جی نے مجھے جو سبق دیا تھا، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے باپ دادا کی کہانیاں سناتے ہیں، تو میں نے سیکھا ہی ان سے. تو میں کیا کروں؟ میں اپنے استادوں کا ذکر کروں گا یا اپنے بڑوں کا ذکر کروں گا، اور میں کس کا ذکر کروں؟ کتابیں پڑھ کے اگر میں کتابوں کا نام لیتا ہوں کہ جی فلاں کتاب کا یہ حوالہ، تو یہ حوالہ میری زندگی کا حوالہ ہے نا. ایسے. میں چھوٹا ہوتا تھا، میرے دادا جی واز اے بگ نیم، ہی واز اے ویری ویری بگ بیوروکریٹ. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں کبھی رزق کم تھا بھی نہیں. ذمہ دار بھی تھے، اور دادا ابو بھی بہت اچھے بڑے بیوروکریٹ تھے. والد صاحب بھی میرے جو ہے پروفیسر علماء اکیڈمی کے پرنسپل تھے. تو رزق کا اتنا بڑا کوئی مسئلہ ہوتا نہیں تھا. تو اس دور میں جب میں چھوٹا تھا، یعنی آج سے 35 سال 40 سال پہلے کی بات ہے، تو جب میں چھوٹا تھا تو اس وقت 100 کا نوٹ جو ہے نا وہ بہت بڑا نوٹ ہوا کرتا تھا. 100 کا نوٹ بڑا، بہت بڑا نوٹ ہوتا تھا، بڑی رقم ہوتی تھی 100 روپیہ، آج سے 40 سال پہلے. تو ایک دن میں نے اپنے دادا ابو کو کہا کہ دادا ابو وہ فقیر آیا سی تو میں انہوں 100 روپیہ دیتا ہے. تو میری طرف ایسے دیکھ کے کہتے ہیں پتر ضائع ہی کیتے. میں پریشان ہو گیا. میں کہا جی کی مطلب؟ ہم گھر میں پنجابی بولتے ہیں. میں کہا جی کی مطلب دادا ابو؟ انہوں نے کہا پتر اللہ دے رستے چ اونا دیا کر جنہ تینوں بھول جائے. جے تینوں یہ یاد ہے کہ میں انہوں 100 روپیہ دیتا سی تے دا مطلب ہے کہ پیسے بھی گئے تے نیکی بھی گئی. سو اللہ کے راستے میں وہ دیں جو آپ کو بھول جائے. بعد میں آپ نے یاد کرنا ہے ہوئے ہوئے اچھا میں 100 روپیہ یا 1000 روپیہ اینوں دیتا، میں وہ نال ہور بچیاں دی پیمپر ہی لے لینا، میں کچھ کر لینا. اگر آپ نے یہ سوچنا ہے نا تو پہلے اپنا کام کر لیں. قرآن پاک کو میں نے پڑھا، قرآن پاک میں ایک اور جملہ ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اور قرآن پاک ہی میں یہ آیت ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرنے میں جلدی کرو. پہلے اپنی زندگی. جب حدیث کے لفظ ہیں کہ کلکم رائن و کلکم مسئول، کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے اس کو اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو آپ کی رعیت آپ کے بچے ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کے غریب رشتہ دار ہیں. پہلا سوال ان کا ہوگا کہ جی آپ تو باہر تو بہت بڑے جو ہے نا وہ دانو اور دیالو اور پتہ نہیں کیا کیا مشہور تھے کہ جی بڑا سخی ہے، تو گھر والے نو تسی پیسے نہیں سی دیندے، گھر والوں کا آپ نے خرچہ روکا ہوا تھا. تو اس کا جواب کون دے گا؟ دین بڑا بیلنس ہے. دین یہ نہیں کہتا کہ سارے پیسے جنہیں کماؤ انہیں جا کے صدقے جی دے دیو، اپنے بچوں کو بھی دیں، ان کا حق ہے. اور میں اپنی زندگی سے سیکھا ہے. میرے والد صاحب اللہ ان کی تربت پہ کروڑ رحمت نازل کرے، 5 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے.
میری زندگی میں 50 سال تقریباً میں زندگی گزار چکا ہوں، تو صرف 5 سال میں نے صرف ایک چیز سیکھی ہے کہ عیاشی صرف باپ کے مال پہ ہوتی ہے۔ اگر ہم نے ساری زندگی اپنے والد صاحب کے مال پہ عیاشی کیا تو ہمارے بچوں کا حق ہے کہ وہ بھی اپنے باپ کے مال پہ، کل کو اللہ نے کہنا کہ جی تسی تو عیاشیاں کرتے رہے ہو تو بخشیاں نو تسی کرائی نہیں۔ سو بیلنس کریں۔ دین بڑا خوبصورت ہے، ہم نے اس کو نا بڑا ہی وہ چیزوں میں پھنسا دیا ہوا۔ خیر یہ دو چیزیں جس کا میں نے ذکر کیا، تیسری کے اوپر چلتے ہیں جی۔ تیسری بڑی ہی اہم ہے، اس کے بارے میں نا لوگوں کا دھیان نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ایک اصول ہے دولت کمانے کا کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہو کہ آپ نے دولت کمانی کب ہے اور کب دولت کمانی چھوڑ دینی ہے۔ اچھا، آپ نے، یہ بڑا مشکل سی چیز کے اوپر آ رہا ہوں، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ نے دولت کمانی کب ہے اور آپ نے کب دولت کمانی چھوڑ دینی۔ سورہ جمعہ، اے ایمان والو، جمعے والے دن، سورہ جمعہ کی آیت نمبر بھی میں نے یہاں لکھ کے رکھا ہوا تھا، وہ آیت کا نمبر مجھے نظر نہیں آ رہا۔ خیر سورہ جمعہ جو ہے وہ اذا نودی من الصلاۃ جمعہ والی آیت، کہ اے ایمان والو جمعے والے دن نماز کے لیے جب اذان دی جائے تو کاروبار چھوڑ دو، وزر البیع، تجارت چھوڑ دو اور نماز کی طرف لپکو، اور جب نماز پڑھ چکو تو دنیا میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ فضیلت کیا ہے؟ اللہ کا فضل یعنی فضل کو سمجھے۔ فضل صفت الہی ہے نا، فضل ہے ایکسلنس، فضل کا ترجمہ ہے ایکسلنس، یعنی آپ کے پاس علم ہے تو اللہ کا فضل ہے تو یو کین بیسٹ یوز یور نالج۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، یو کین بیسٹ یوز یور نالج، اگر اللہ کا فضل آپ کے اوپر ہے۔ فضل کیا ہے؟ کہ چیزوں کی انہینسمنٹ۔ اللہ ان چیزوں پہ، یعنی آپ کے اوپر فضل ہے، آپ کے پاس فرض کیا کہ آپ نے کوئی ایک چیز خریدنی ہے، لیٹ سپوز 800 روپے کی، آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں وہاں آپ کو 80% ڈسکاؤنٹ پہ وہ چیز مل جاتی ہے، آپ ایک کی بجائے دو لے لیں گے۔ فضل کی وجہ سے اللہ نے آپ کے تھوڑے پیسوں میں برکت ڈال دی۔ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ برکت تعداد اور مقدار کی محتاج نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس بہت پیسے ہیں، آپ نے ایک کام کے لیے رکھے ہوئے، فرض کیا گاڑی لینی ہے، کوئی بیماری آ گئی، وہ سارے پیسے بیماری پہ لگ گئے، برکت تو نہیں رہی آپ کے پیسوں میں، گاڑی تو نہیں آئی، پیسے بھی لگ گئے۔ پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے ہوتا ہے، وہ جس کے ساتھ وہ ہے وہ، اور آپ کو اس کی پاسداری کرنی ہے۔ یعنی جیسے یہودیوں کو اللہ نے یوم سبت پہ کہا تھا کہ مچھلی نہیں پکڑنی، مچھلی اس دن بہت ہوتی تھی اور یہودیوں نے کہا کہ یار باقی دنوں میں ہوتی نہیں ہے، اس دن ہوتی ہے، اللہ امتحان لے رہا تھا، انہوں نے ڈاج کرنے شروع کر دیے، اللہ نے ساری قوم اڑا کے رکھ دی۔ اللہ کا حکم ماننا ہے، عبادت میں تجارت نہیں کرنی، تجارت میں عبادت بھلے کرتے رہیں، عبادت کے ساتھ تجارت کریں، لیکن عبادت میں تجارت نہیں کرنی۔ قرآن پاک کہتا ہے وزر البیع، کہ جب نماز کے لیے جاؤ تو پھر ہے نہیں کہ مسلے تے کھلو کے بھی تسی گلے دا حساب کر دے رہو، پھر مسلے تے گلا نہیں، یہ سمجھیے، یہ قرآن پاک کا اصول ہے، اس کو سمجھیے۔ اور جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کا فضل کیا ہے اور کیوں اللہ کہتا ہے کہ تجارت ترک کر دو، یعنی یکسوئی کے ساتھ اللہ، میں نے بھی ایک آیت پڑھی تھی کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ کہتا ہے کہ اپنے ذہن کو اپنے کام کاروبار سے خالی کر کے میری طرف آؤ تاکہ صرف میرے نور سے اپنے آپ کو مزین کر سکو۔ یہ نہیں ہے کہ آدھا دھیان ادھر اور آدھا دھیان ادھر۔ وہ بلے شاہ نے کہا تھا نا کہ تیرا دل کھٹاوے منڈے کڑیاں کیتی رب نال 420، تو اللہ کے ساتھ 420 نہیں کرنی، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ جو ہے وہ اللہ کہتا ہے کہ جب نماز پڑھ لو تو پھر پھیل جاؤ، پھر فضل تلاش کرو، پھر اللہ جو ہے وہ اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کون کون تمہارے مخالف ہے۔
حالات مخالف ہیں، چیزیں مخالف ہیں، نہیں ہو رہی ہیں، یقین ہی نہیں ہے نا اللہ پہ، اس کو کہتے ہیں توکل۔ تو چوتھی چیز ہے ٹرسٹ ان گاڈ، توکل، تو اللہ پہ یقین رکھیں کہ اللہ ساتھ ہے۔ فضل انہینسمنٹ کا کہا تھا، واللہ ذو الفضل العظیم، تو جو دو عظیم ترین فضل والا رب اگر آپ کے ساتھ ہے تو وہ آپ کے کام کیا کرے گا۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، میں اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ وجود انسانی وہ نرسری ہے جس میں اللہ کی صفات کاشت ہوتی ہے۔ آپ کسی کے اوپر رحم کا معاملہ کرتے ہیں تو کل رحمان تو وہ ہے، لیکن آپ کے اندر رحم دلی آتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے رحم کی کل صفت میں سے جزوی حصہ کچھ تھوڑا سا آپ کو مل گیا۔ ماں بچوں کی یا باپ بچوں کی پرورش کرتا ہے، پروردگار تو وہ ہے، لیکن آپ جب بچوں کی پرورش کرتے ہیں، نرشمنٹ کرتے ہیں، ان کا احساس کرتے ہیں، تو اللہ کی اس کل صفت میں سے تھوڑا سا حصہ تو آپ کے اندر ہے۔ Yes, sir. آپ جب کسی کے ساتھ سخاوت کا معاملہ کرتے ہیں، کل سخی تو وہ ہے، جزوی آپ کے اندر بھی اس کا ہے، کیونکہ انسان کو سمجھنا پڑے گا کہ انسان ہے کیا۔ انسان احسن تقویم پہ بنا ہے، انسان کے اوپر اللہ کو فخر ہے، اللہ کو اس بات پہ فخر ہے کہ اس نے انسان بنایا ہے، اسی لیے انسان کو سجدہ کرایا۔ اور انسان کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ انسان کے اندر انگریڈینٹس کون کون سے رکھے ہیں اللہ نے، جس کے اوپر اللہ کو فخر ہے۔ ایسے ہی عام سی چیز کے اوپر تو اللہ فخر بھی نہیں کرتا نا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا اس وقت کہ جب اللہ نے کہا فَنَفَخْتُ فِيهِ روحی، کہ میں اپنی روح، اپنا امر جب آدم میں ڈالوں تو اس کو سجدہ کرنا، یعنی سجدہ آدم کے بت کو نہیں ہے، سجدہ آدم کے جسم کو نہیں ہے، سجدہ آدم کے وجود کو نہیں ہے، سجدہ اس امر الہی کو ہے۔ یعنی آدم کا میجر انگریڈینٹ تو وہ روح ہے نا، فَنَفَخْتُ فِيهِ روحی کا راز۔ اچھا، دوسرا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کو میری شباہت پہ بنایا گیا، تو انسان شباہت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بنا، روح اللہ کی، جسم شباہت سرور انبیاء، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور رسول کا مرجر انسان ہے۔ اللہ اور رسول سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرجر ہونے کی وجہ سے یہ بہت مقدس ہے، یہ بہت قیمتی ہے، یہ بہت پاورفل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ مسبب الاسباب، یہ اسباب اس وقت بناتا ہے جب آپ اس سے جڑتے ہیں۔ آپ کے اندر بھی اللہ کے نور کا ایک ذرہ ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذرے میں کائنات کا راز ہے، تو ہر انسان میں اللہ کا راز تو موجود ہے نا۔ تو جب آپ جو ہے نا وہ اللہ کے نور سے مزین ہوتے ہیں تو پھر آپ کے اندر وہ روشنی تو آتی ہے نا جو اللہ کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ پھر آپ جب اللہ پہ یقین کر کے آگے بڑھتے ہیں تو پھر اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک کہانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور کی، اور یہ کہانی جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی گئی تو آپ مسکرائے۔ اب مسند احمد ابن حنبل میں بھی لکھا ہوا، امام نسائی نے بھی اس کے اوپر کام کیا، ترمذی نے بھی اس کے اوپر کام کیا ہے۔ یہ اسرائیلیات کی سٹوری، لیکن اس سٹوری کے اوپر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا مسکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، یہ واقعہ بائبل میں بھی ہے اور یہ واقعہ جو ہے حدیث میں بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے دو بھائی ہیں، دونوں مچھیرے ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ایک جگہ پہ رہتے ہیں، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ جال ڈالتے ہیں، ایک کے جال میں کسی ایک بھی مچھلی کے زیادہ پھنسنے ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، اور ایک کے جال میں 3-4 مچھلیاں پھنستی ہیں۔ ایک عبادت گزار ہے اور ایک گناہ گار۔ گناہ گار کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام کا اتنا قریب بھی نہیں ہے۔ ایک جو ہے وہ بہت عبادت کا زوم ہے اسے، میں بڑا نیک آدمی ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام آپ کے ارد گرد بھی پھرتا ہوں، میں آپ کے پاس آتا ہوں، اللہ مجھے رزق نہیں دیتا، اللہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہوں اللہ پھر رزق نہیں دیتا، اس کو پتہ نہیں کیوں دے دیتا ہے، وہ تو آپ کے پاس آتا بھی نہیں ہے، وہ تو گناہ گار ہے، اس کو اتنا رزق دیتا ہے مجھے اتنا دیتا ہی نہیں ہے، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ وہ ہر وقت موسیٰ علیہ السلام سے اس قسم کی باتیں کرتا ہے، رہتا بھی موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہے۔
اور وہ آتا ہی کبھی کبھی ہے، لیکن اس کے جال میں ڈھیر لگ جاتا ہے، اس کے جال میں پھنستی کوئی نہیں۔ ایک دن اس نے موسیٰ علیہ السلام کو زچ کر دیا، جو بہت زیادہ نیک ہونے کا دعوے دار تھا، یا نیک کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، موسیٰ علیہ السلام کا قریبی بھی تھا، آتا جاتا بھی تھا، ہر وقت ارد گرد بھی رہتا تھا۔ جب ارد گرد رہتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس سے جب بھی اس نے بات کرنی، اس نے جو ہے وہ اسی طرح کے گلے کرنے۔ ایک دن زچ ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کو، کہا کہ موسیٰ آپ جب کوہ طور پہ جائیے تو اللہ سے پوچھیے کہ اس کو اتنا رزق کیوں دیتا اور مجھے کیوں نہیں دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام اوپر گئے کوہ طور پہ، اللہ کو کہا مالک تو جانتا تو ہے اس نے مجھے زندگی میں مشکل کی ہوئی ہے، ہر بار یہی پوچھتا ہے، تو آپ بتا ہی دے کہ اس کو رزق اتنا کم کیوں دیتا ہے اور اس کو اتنا زیادہ کیوں دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کا جواب فرشتہ وحی کے ذریعے آپ کو بھیجتا ہوں، آپ واپس جائیے اور دونوں کی طرف آپ نے جانا ہے، دونوں کو جا کے کہیے کہ میں جب کوہ طور سے نیچے اتر رہا تھا تو میں نے سوئی کے نکے سے اونٹ گزرتے ہوئے دیکھا۔ بائبل کی بھی ورس ہے، ہی ہو دا گاڈ ہو کین پاس دا کیمل تھرو دا نیڈلز ہول۔ میں نے سوئی کے نکے سے اونٹ گزرتے ہوئے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے آئے تو وہ جو بہت عبادت گزار آدمی تھا وہ نیچے ہی کھڑا تھا۔ اس نے جناب نیچے ہی موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کیا جواب دیا؟ کہا اللہ نے تو کوئی جواب نہیں دیا، اور جی اللہ کرتا ہی ایسے ہی ہے، ہم اتنی پڑھائی کرتے ہیں، اتنا وظیفے کرتے ہیں، اتنا آپ کے پاس رہتے ہیں، اللہ رزق ہی نہیں دیتا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کوئی دشمنی ہے اللہ کو، یہ ہے وہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار چل، اللہ نے نہیں جواب دیا، کوئی بات نہیں، میں نے آج عجیب سی چیز دیکھی، میں نے سوئی کے نکے سے نا اوپر سے آتے ہوئے اونٹ گزرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا موسیٰ آپ نبی ہیں، آپ کو ایسی باتیں زیب دیتی ہیں، اتنی سی سوئی کا نکا اور اتنا بڑا اونٹ گزر کیسے سکتا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا بھائی میں نے دیکھا تھا۔ وہ خیر وہ بولتا ہوا چلا گیا۔ اب حکم تھا کہ دوسرے بھائی کی طرف بھی جانا ہے۔ اب دوسرا بھائی گناہ گار ہے، اس نے دور سے اللہ کے نبی کو آتے ہوئے دیکھا، اس کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا اللہ کا اتنا برگزیدہ نبی میرے گھر؟ وہ دوڑتا ہوا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، جو بھی تکریم، ہاتھ چومنا یا جو بھی تھی، جو بھی اس دور کی تکریم تھی اس نے کی۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ نبی ہیں، میں تو گناہ گار آدمی ہوں، آپ حکم کرتے میں آ جاتا آپ کی طرف، آپ کیوں تکلیف کی میرے جیسے گناہ گار کے گھر آنے کی؟ انہوں نے کہا اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے گھر جانا۔ ان کا موسیٰ اللہ نے کہا ہے، رونے لگ گیا۔ انہوں نے کہا اللہ نے کہا ہے میرے جیسے گناہ گار کے گھر آپ نبی ہوتے ہوئے آئیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام میں آپ کی ضرور بات سنوں گا، لیکن یہ میرے لیے عید سے کم دن نہیں ہے، اللہ نے اگر آپ کو میرے گھر بھیجا ہے تو مہربانی کریں پہلے کھانا کھائیں۔ وہ لایا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پیر دھلائے، سامنے کھانا رکھا، موسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے رہے، وہ پنکھا جلتا رہا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آج میں کوہ طور سے نیچے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سوئی کے نکے سے اونٹ گزر رہا ہے۔ تو مسکرا کے کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام آپ سچے نبی ہیں، آپ نے جو دیکھا ہوگا ٹھیک ہی ہوگا، اور رہ گئی بات سوئی کے نکے سے اونٹ گزرنے کی تو اللہ تو اتنا کارساز ہے کہ وہ سوئی کے نکے سے پوری کائنات گزار دے، اونٹ تو بات ہی کوئی نہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو فرشتہ وہی آ گیا۔ ان کا موسیٰ اب پتہ لگا کہ رزق اس کو کم کیوں دیتے ہیں اور اس کو زیادہ کیوں دیتے ہیں۔ وہ اپنی عبادت کا صلہ مانگتا ہے، جتنا کرتا ہے اتنا دے دیتے ہیں، رکھتے اس کا بھی نہیں ہے، جتنی وہ عبادت کرتا ہے اتنا اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ پہ توکل کر کے جال ڈالتا ہے، اللہ کو اس بات سے غیرت آتی ہے کہ یہ ہمارے پہ توکل کر کے جال ڈالے اور ہم خالی بھیج دیں، اس لیے اس کو رزق زیادہ ملتا ہے۔ توکل کی طاقت کو سمجھیے، اس لیے رزق ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ قرآن پاک نے تو طریقے بتا دیے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم اسباب کو دیکھتے ہیں، اچھا یہ ایسے ہو جائے گا تو وہ ایسے ہو جائے گا، مسبب الاسباب کو نہیں دیکھتے۔ مسبب الاسباب کا مطلب ہے اسباب پیدا کرنے والا، وہ اسباب کا تابع نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے نا کہ ہم تم کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہے، جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے وہاں سے آ جائے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، مطلب کوئی آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا، کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، کوئی انعام نکل آتا ہے، کوئی چیز نکل آتا ہے، اللہ دے دیتا ہے، مسبب الاسباب ہے۔ اس کو ہم اسباب میں کرتے ہیں کہ جی اچھا یہ کریں گے، اس کو لوٹ لیں، اس کو کر لیں، وہ کر لیں۔
اللہ پہ یقین ہی اللہ ہے. یہ جملہ لوگوں کو نہیں سمجھ آتا کہ اگر آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے نا تو آپ کی زندگی میں اللہ ہی نہیں ہے. اگر آپ کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ آپ نے اللہ پہ یقین کر لیا ہے اور اب آپ کے راستے کھلیں گے تو پھر کچھ بھی کر لیں کچھ نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیے گا. Yes. پانچواں اور آخری اصول سب سے اہم، انسانیت. بی گڈ ٹو دا ادرس. انسانیت. انسانیت کے ساتھ اللہ جو ہے نا وہ آپ کو پیسہ دیتا ہے. یعنی ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا کہ جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے اس کی تونڈ میں سریا آ جاتا ہے. آکڑ، گاڑیاں، ڈالے، ایسی کی تیسی. غریب کو غریب ہی نہیں، بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھنا، ٹھوڈے مارنے ہیں، یہ کرنا ہے. پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ رسوائی مقدر کر دیتا ہے. پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ تباہی کر دیتا ہے. رزق ہوتے ہوئے بھی آپ کے لیے رزق جو ہے نا وہ زہر بن جاتا ہے. رزق ہوتے ہوئے بھی آپ کے لیے راستہ نہیں کھلتا. وہ جو تون میں سریا آ جاتا ہے پیسہ، اللہ دو طرح سے آزماتا ہے. یا دے کے آزماتا ہے یا لے کے آزماتا ہے. دے کے جن کو آزماتا ہے نا ان کے نام بڑے خطرناک ہیں. نمرود، فرعون، شداد، قارون، یزید. Yes. اور جن سے لے کے آزماتا ہے ایوب، یعقوب، یوسف، یونس. ان کے نام بڑے خوبصورت ہیں. اللہ دے کے بھی اور لے کے بھی آزماتا ہے. تو اللہ سے اس بات کی یہ ہوتا ہے انسانیت. سورت قصص کی آیت نمبر 77 ہے کہ اور اللہ نے جو مال تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنا، آخرت کا گھر طلب کر. ہاں دنیا سے اپنا حصہ مت بھول. یعنی اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں بھی کر لیکن آخرت کے لیے اس کو سنبھال کے رکھ. اور احسان کر لوگوں پہ جیسا کہ اللہ نے تجھ پہ احسان کیا. اور زمین پہ فساد نہ کر کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ جو ہے نا خوشحالی اور دولت یہ خطرناک ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی رزق جو ہے نا، اور میں نے اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ حرام رزق بھلے بڑھ جاتا ہے، کوٹھیاں بڑی ہو جاتی ہیں، گاڑیاں بڑی ہو جاتی ہیں، لیکن نسلیں کھا جاتا ہے. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. یہ پچھلے دنوں ایک عبرت کا نشان بنایا ایک شخص کو پولیس والا. آپ کے چینل پہ اور بہت سارے چینلز پہ یہ خبر چلتی رہی ہے کہ وہ بڑی اپنے دور میں ایک خطرناک بلا کا نام تھا، وہ ظالم آدمی تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ بچوں نے اٹھا کے جو ہے وہ اولڈ ایج ہوم میں پھینک دیا. آج وہاں اللہ کرتا یہ ہے. وہ ایک کہانی ہم نے سنی پچھلے کچھ 6-7 مہینے 8 مہینے پہلے کی کہ ایک وہ جو جنرل صاحب تھے ان کے بچے امریکہ چلے گئے، ان کو فالج ہو گیا اور نوکر کے حوالے کر گئے. وہ نوکر ان کی خدمت کرتا تھا، وہ باہر نکلا، نوکر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ مر گیا. 2 مہینے بعد جب بچے آئے تو بابا جی وہاں اسی بیڈ کے اوپر بھوکے پیاسے شہید ہو چکے تھے. شہید ہی ہوئے یا کچھ ہوئے، بس وہ فوت ہو چکے تھے اور ان کی لاش بھی گل سڑ چکی تھی. یہ قدرت کا انتقام ہوتا ہے. حرام رزق نسلیں کھا جاتا ہے. حرام رزق میرا چونکہ بچپن میں جو ہے نا ہمارا خاندان بھی خانقاہی سسٹم سے جڑا ہوا ہے، تو میرے بہت سارے جو ہے وہ فقیروں کے ساتھ اولیاء کے ساتھ ایک بچپن کا تعلق رہا. تو ایک درویش تھے، ان کے پاس ایک بہت بڑے آدمی، بہت بڑے انڈسٹریلسٹ، وہ آئے، نام نہیں بتاؤں گا اللہ ان کا پردہ رکھے. وہ آئے، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی بابا جی میرے نا اتے تھلے 2 بچے گونگے بہرے پیدا ہوئے نے. پہلا بھی پتر ہویا سی، وہ بھی بول اور سن نہیں سکتا اور وہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہے. دوسرا بھی، کوئی دعا کریں. تو فقیر وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے ایسے آنکھ اٹھا کے دیکھا تھا کہ نہیں کھانا سی نا بھین دا حق، پھر انجی ہے نا، جا واپس کر دے ٹھیک ہو جان گے. تو جب آپ جو ہے نا ہمارے ہاں یہ بن گیا ہوا ہے کہ بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی اللہ نے برکت نہیں دی. اللہ برکت کیوں دے؟ حرام دے اللہ برکت پائے گا. انسانیت سب سے بڑا جو ہے نا، انسانیت ہی کا دوسرا نام اسلام ہے. اگر آپ کی دولت لوگوں کے کام نہیں آ سکتی، آپ کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے، یہ رزق آپ کو فرعون بنا دیتا ہے، یہ رزق آپ کی تون میں سریا لے آتا ہے، یا آپ بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے، آپ لوگوں کے منہ پہ ٹھڈے مارتے ہیں، تو پھر اللہ منہ کے بل گرا بھی دیتا ہے.
وہ اندھے منہ گرا آج کل تو لوگ ویسے بھی حلال کو چھوڑ کے شارٹ کٹس کے پیچھے سر بھاگتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, اسی لیے تو تباہی ہوئی ہے, اسی لیے تو نسلیں خراب ہو رہی ہیں, اسی لیے تو یہی تو میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ جو دور جس میں ہم پھنس گئے ہیں, اس میں اگر ہم اپنی اولاد کو عقیدہ دے کے نہیں نہ جاتے تو اگلی نسل میں دین آدھا رہ جائے گا اور اس سے اگلی نسل میں ختم ہو جائے گا. ہم بالکل ایٹ دی اینڈ کے اوپر, ایج کے اوپر کھڑے ہیں, یہاں سے ہمارے آگے تباہی ہے. ہم نے اگر کوئی راستہ ملے گا تو دین اور اللہ کا راستہ ہے, اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے, ان کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں میں سے جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ کردار کا معجزہ ہے. کردار کا معجزہ. جب سارا کچھ ہو گیا تو پھر کسی نے کہا کہ آپ کا معجزہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے. رسالت مآب کا کردار. ایک صحابی ہیں, میرا خیال شاید جناب سعید ہے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا ان کا نام, لیکن یہ بہت مستند حدیث ہے, بخاری مسلم مشکات میں بالکل ہے, اور اس کے اوپر تو بہت خوبصورت کام کیا ہے تفسیر در منصور میں جلال الدین سیوطی نے, کہ اللہ کہتا ہے کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ لوگ جو آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, یعنی ایک آیت ہے اس کے بعد ایک حدیث ہے کہ یہ لوگ جو میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے کہیے فتبعونی, میری اتباع کریں, یحببکم اللہ, اللہ آپ ان سے محبت کرے گا. یعنی آپ تو گھر سے نکلے تھے محب الہی بننے, تو راستہ اللہ نے دکھا دیا, ان کا اتباع کرو سرور انبیاء کی اور اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں اور تو پھر راستہ تو سرور انبیاء کا اسوہ حسنہ ہے نا. تو سرکار نے کیا کیا, سرکار کی زندگی میں کیا ہے, سرکار کے معجزات, سرکار کا کردار کا معجزہ. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں تبلیغ پہ آپ نے بھیجا ہے, تو بہترین تبلیغ کیا ہے؟ تو جملے یاد رکھیے گا تبلیغ کے جو سرور انبیاء نے کہا ہے اور اصول کا درجہ رکھتے ہیں. آپ نے کہا کہ کوشش کرنا تبلیغ کے لیے تمہیں جو ہے وہ زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے. زبان سے مت بتانا کہ میں تبلیغ کرنے آیا ہوں, اپنے کردار سے بتانا کہ میں تبلیغ کرنے آیا ہوں. تمہارا کردار بتائے کہ تم تبلیغ کر رہے ہو. وہ پرفیوم ہی کیا ہوتی ہے جس کو جو ہے بیچنے والا بتائے کہ جی یہ پرفیوم ہے, ذرا دیکھو کڈی ودیا ہے, وہ پرفیوم اپنا آپ کیوں نہیں بتاتی ایسے ہی. سر سمجھیے, گاڈ ہیز ہز اون پلانس. اللہ کرتا خود ہے لیکن کراتا بندے سے ہے. اور اگر اللہ دیکھیں نا, کل کائنات کو کون کہہ کے بنانے والا مالک, اتنی کمپلیکسٹی کے ساتھ بنانے والا مالک, اس نے جان نکالنے کے لیے اسرائیل کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ جو کون کہہ کے بنا سکتا ہے وہ کون کہہ کے موت بھی دے سکتا ہے. اس نے یہ کیوں رکھا؟ اس نے بتایا ہے کہ میں چاہتا تو سب کو جو ہے وہ حق کی راہ دکھا سکتا تھا. میں نے 1,24,000 نبی بھیجے ہیں ان کو, اور 1,24,000 نبی ایک طرف, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف, آپ نے ان کو چھوڑ کے تو باقی جس طرف بھی جائیں گے تو پھر اندھیرا ہی ہے نا, جو مرضی کر لیں. دولت کا راز تو امام غزالی نے کہا ہے کہ بانٹنے میں ہے, اور لوگ اس کو جمع کرنے میں ڈھونڈتے ہیں. جتنا بانٹیں گے اتنا بڑھے گی. ایسے ہی ہے, جتنا بانٹیں گے اتنا بڑھے گا. سورہ جو ہے ایک اور مجھے ذہن میں آ رہی, نام ذہن سے نکلا, وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ والی, میرا خیال ہے اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, سورہ ہمزہ. ہاں, اور اسی میں ایک آیت ہے الذی جمع مالا وعددہ, کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو اپنا مال جمع کرتا ہے اور ہر وقت اس کو گنتا رہتا ہے. آج انے ہو گئے, آج انے ہو گئے, گنتا رہتا ہے. تو ٹھیک ہے, بس آپ کو اتنا پتا ہو کہ آپ کے پاس ہیں, بس ٹھیک ہے, گزارا چل جائے گا. اللہ سے برکت مانگیں, کام کریں. باقی جب ہم یہ ہوتے ہیں نا تو پھر سر رزق آتا ہی اس وقت ہے جب آپ اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں. ایک واقعہ اور سناتا ہوں, کیونکہ میں تو کہانیاں ہی سناتا ہوں. حضور نظام الدین اولیاء کے ملفوظات میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, اور بڑی کمال کی ایک چیز ہے, لیکن عام لوگوں کو ذرا سمجھ نہیں آتی, اس لیے لوگ ذرا اس کو سمجھتے نہیں. لیکن اگر اللہ کرے توفیق دے دے اللہ تو اس کو سمجھ جائیے گا. نظام الدین اولیاء کے پاس ایک اس دور کا بہت بڑا عالم آ گیا. وہ کچھ عرصہ رہا آپ کے پاس. ایک دن آیا آپ کے پاس کہ جی میں نے تو آپ کے جو ہے نا آپ کے پاس کوئی کرامت تو دیکھی نہیں, میں جا رہا ہوں واپس
مجھے اجازت دیں. ٹھیک ہے جانا چاہو چلے جاؤ, لیکن اس وقت جہاں تم نے جانا ہے وہاں کا راستہ جنگلوں سے ہو کے گزرتا ہے, وہاں ڈاکو بھی ہیں, تمہیں نقصان ہو جائے گا, تم جو ہے ادھر نہ آ جاؤ, آج نہیں صبح چلے جانا. حضرت نظام الدین اولیاء نے اس کو یہ کہا ٹھیک ہے میں جا تو رہا ہوں, کوئی آخری کوئی مجھے نصیحت کر دیں. تو نظام الدین اولیاء نے کہا کہ سنو, اگر اللہ کو اپنے جیسا نہیں سمجھ سکتے تو اپنے سے کمتر بھی مت سمجھنا. وہ آفینڈ ہو گیا, اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کو اپنے جیسا نہیں سمجھ سکتے تو اپنے سے کمتر بھی نہ سمجھنا, وہ اللہ ہے مخلوق ہے, یہ کیا بات ہوئی. انہوں نے کہا اچھا صبح اس کا جواب دوں گا, تم جاؤ سو جاؤ آرام کرو, صبح بتاؤں گا. حضور نظام الدین اولیاء کے پاس سے وہ چلا گیا اور ساری رات سوچتا رہا, آفینڈ رہا, غصے میں رہا کہ جی یہ کیا بات کر دی فقیر نے کہ جی اللہ کو اپنے جیسا نہیں سمجھ سکتے تو اپنے تو کمتر بھی نہ سمجھنا. صبح اس کو جو ناشتہ دیا گیا اس میں 2 روٹیاں تھی, ایک پرانی تھی ایک نئی تھی. ایک سالن جو ہے وہ پرانا تھا اور ایک نیا تھا. اتنے میں کسی نے آواز دی اللہ کے راستے میں مجھے کچھ دو. اس نے پرانا سالن پرانی روٹی اٹھا کے فقیر کو دے دی, تازی روٹی تازہ سالن خود کھا لیا. نظام الدین اولیاء کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں جو کہا تھا کہ اللہ کو اپنے سے کمتر مت سمجھنا, تم نے وہی کیا. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تم میں سے کسی نے اللہ کے نام پہ مانگا تھا تو تم نے جو ہے وہ اگر اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھتے تو وہ دیتے اللہ کے نام پہ جو خود تازہ تھا. ایسے تو اگر تم اللہ کو اپنے جیسا ہی سمجھتے تو آدھی روٹی تازہ آدھی باسی یا آدھا سالن اس کو دیتے, آدھا آدھا بانٹ لیتے. تم نے تو اللہ کو اپنے سے کمتر سمجھا. تو یہ جب تم اللہ کو اپنی زندگی میں اتنی ویٹیج دو گے تو اللہ تمہیں کیا دے گا. یہ جملہ سننا تھا کہ وہ عالم جو ہے وہ گر گئے, رونے لگ گئے. اس کے بعد پھر ساری زندگی وہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں رہے. تو بھائی جان ہم اپنی زندگی میں اللہ کو ویٹیج کیا دیتے ہیں نا, یا ابھی میں بات کر رہا تھا کہ جی اللہ کے راستے میں دیں. جتنے پرانے کپڑے جتنے پرانے جوتے جو ہمارے استعمال کے قابل ہی نہیں ہوتے وہ اللہ کو دے کے سان چڑھا دیتے. تو پھر انجدہ ہی لفظ ہے نا. اللہ کو تھوڑا دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن کم از کم جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو خود کے لیے پسند کرتے ہو. آپ کے لیے تو بہت اچھے مطلب برانڈڈ, اور لوگوں کے لیے لنڈے دے سوٹ. تھوڑا سا اس کو سوچیں, رزق آ جائے گا. رزق کا راستہ جہاں سے ہے نا, اس راستے کے اوپر آپ خود کھڑے ہیں. آپ نے اس دروازے کو تالے لگائے ہوئے اندر سے, باہر سے تو راستہ کھلا ہے. رزق تو آتا ہے آپ کے دروازے پہ نوک کرتا ہے, آپ دروازہ ہی نہیں کھولتے, چلا جاتا ہے. ٹھیک, کہانی یہ ہے. اللہ تو آپ کی زندگی میں آتا ہے سر. اللہ تو آپ کی زندگی کو بنانے کی کوشش کرتا ہے. اس نے 1,24,000 نبی بھیجے ہیں کہ آپ کی زندگی بہتر ہو جائے, لیکن آپ اس کو کرتے ہی نہیں ہیں. باقی رہ گئی بات نصیب کی. نصیب بھی انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے اور کسی وجہ سے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں پھر اس کو سم اپ کرتا ہوں, کیونکہ جو 5 چیزیں میں نے بتانی تھی وہ میں بتا چکا ہوں. لیکن اس کو صرف کنکلوڈ کرنے میں ایک اور کہانی مجھے یاد آ گئی. نظام الدین اولیاء ہی بہت بڑی شخصیت ہیں, محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, کمال کی پرسنالٹی. اگر ان کے ملفوظات کو ان کی چیزوں کو پڑھنا شروع کر دیں آپ کو بہت کچھ سمجھ آئے گا, لیکن ہم چونکہ پڑھتے نہیں. نظام الدین اولیاء کے پاس ایک نواب, دکن کا نواب ہے, یا مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, میرا خیال ہے دکن کا نواب ہے. وہ اکثر آ جاتا, آ کے کہتا ہے جی مجھے اللہ سے ملائیں. نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ اللہ سے تم نہیں مل سکتے. وہ کہتا ہے نہیں مجھے ضرور ملائیں. ضد پہ اڑا, ہر مہینے بعد آ جاتا ہے مجھے اللہ سے ملائیں. نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ اگر اللہ آ بھی گیا تو تم پہچان نہیں سکو گے. اس نے کہا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آئے گا تو میں نہیں پہچانوں گا. نہ کرو تم. ایک دن اس نے نظام الدین اولیاء کو کہا کہ جی نہیں مجھے بتایا. انہوں نے کہا اچھا اگر اللہ آیا تو پہچان لو گے, مجھے لگتا ہے تم پہچان نہیں سکو گے. انہوں نے کہا نہیں میں پہچان لوں گا, آپ بس دعا کریں. انہوں نے دعا کی. اچھا کچھ عرصہ گزر گیا. نواب کو ایک مہم درپیش ہوئی. جنگل میں تھا, شکار کرنے گیا, وہاں پہ گھوڑے سے گرا, چوٹ لگ گئی. اب محل تک پہنچ نہیں سکتا تھا. جنگل کے پاس ہی ایک سرائے تھی, وہاں رک گیا. طوفانی بارش, شدید طوفان, موسم خراب, مزاج اکھڑا ہوا نواب کا. سر درد, کمر میں درد, چوٹ لگی ہوئی تھی, اٹھ نہیں رہا.
اب وہ محل نہیں ہے کہ جہاں تک آواز نہیں جاتی، ایک سرائے ہے جس میں وہ ٹھہرا ہوا ہے، آدھی رات کا وقت، شدید طوفان، تو آواز گونجتی ہے کہ مجھے نواب نے بلایا، مجھے نواب سے ملنا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی، پرانے کپڑے، خستہ حال، عجیب قسم کے جو ہے وہ حال میں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نواب صاحب نے مجھے بلایا، مجھے ان سے ملنا ہے، اور گارڈ کہہ رہے ہیں کہ نواب صاحب کو ہم نے ملنے نہیں دینا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ شور اٹھا تو نواب اٹھ کے کھڑکی سے دیکھتا ہے، گندا سا جو ہے وہ کپڑوں والا شخص ہے، اور وہ کہہ رہا ہے نواب نے بلایا۔ تو وہ گارڈز کو کہتا ہے میں نے نہیں بلایا، اس کو بھیج دو۔ وہ اس کو دھکے دیتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے۔ بات آئی گئی ہو جاتی ہے۔ کچھ مہینے کے بعد وہ پھر نظام الدین اولیاء کے پاس جاتا، مجھے اللہ سے ملایا۔ انہوں نے کہا اللہ تو آیا تھا، تو نے دھکے دے کے نکلوا دی۔ انہوں نے کہا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا وہ جو شخص آیا تھا اللہ نے بھیجا تھا تیرے ہی کے لیے، تو انسان کو برداشت نہیں کرتا اپنے قریب، تو اللہ کو کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ نے وہ شخص تیرے امتحان کے لیے بھیجا تھا، اور تو نے اس کو جو ہے وہ اپنے گارڈوں سے دھکے دے کے نکلوا دیا۔ تو کہتا ہے پھر اس دن سے وہ جو ہے نا وہ بس یہ ایک شعر پڑھتا پھرتا تھا وہ نواب، کہ آدم کے کسی روپ کی تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے خدا دنیا میں بھیس بدل کے۔ تو اللہ کسی کے اندر ہوتا ہے نا، آپ کو وہ نظر ہی نہیں آتا۔ ایک کہانی اور میں نے پڑھی تھی، آج تو ہمارے سارا ایجوکیشن سے میں کہانیاں ہی سناتا ہوں جی، میں نے قرآن بھی، کہانیاں یہ بھی ساری یہی پڑھی ہیں کہ تاکہ کوئی لوگوں کو گائیڈ کر سکے۔ ایک کہانی تھی ایم اے انگلش کے نصاب میں، ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں اللہ کے سوا کسی کی مدد ہی نہیں لوں گا۔ کشتی میں جا رہا تھا، کشتی ڈوب گئی، مر گیا، لوگ اسے رسیاں پھینکتے رہے، ہاتھ پکڑاتے رہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے قسم کھائی ہے اللہ کے سوا کسی کی مدد ہی نہیں لینی۔ ڈوب گیا، مر گیا۔ انگلش کی، یورپ کی سٹوریز میں سٹوریز ہے کہ گاڈ جو تھا اس کو پکارتا رہا، گاڈ نہیں آیا، مر گیا۔ مرنے کے بعد اس گاڈ کے سامنے، اللہ کے سامنے پیش ہوا۔ اس نے کہا مالک، میں نے تجھے اتنی آوازیں دی، اتنا پکارا، تو نے میری بات ہی نہیں سنی۔ تو اس کا جو انگلش میں جو پنچ لائن ہے نا، وہ آج تک میرے یہاں لکھی ہوئی ہے، He who was throwing the ropes towards you, isn't that me؟ کہ وہ جو لوگ تیرے طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے، رسیاں پھینک رہے تھے، ان میں تجھے میں نظر نہیں آیا؟ اب اللہ سارے کام چھوڑ کے تو تمہاری مدد کرنے تو نہیں آ سکتا، وہ وسیلے بھیجتا ہے نا۔ آپ کو وسیلے نظر ہی نہیں آتے، آپ کو وسیلے نظر نہیں آتے تو اس میں اللہ کا قصور ہے۔ چمگادڑ کو سورج نظر نہیں آتا تو اس میں سورج کا قصور ہے۔ اپنی آنکھوں کا علاج کرائے نا، تبھی تو اللہ کہتا ہے کہ جب ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ان کے اوپر آ پڑتا ہے تو یہ اللہ سے الجھنے لگتے ہیں۔ تو اللہ نال تے اسی فٹافٹ لڑ پینے، اپنی اوقات اپنی کام تے اسی دیکھ دے نہیں۔ سر اتنی سی بات ہے، اس کو سمجھ لیں، رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے، اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ سرکار ختمی مرتبت نے کہا تھا نصیب کا یصیب الاولا کا تحت الجبل، جو تیرے حصے کا رزق ہے نا وہ تجھے ہی ملے گا چاہے پہاڑ کے نیچے ہو۔ آپ کا وقت آئے گا وہ پہاڑ ہٹ جائے گا، آپ صرف اللہ سے جڑے رہیں۔ یہ نہیں کرتے تو پھر مسئلے ہوتے ہیں، روندے رہن جی، ایسی کی کر سکتے۔ سر ایک بس سوال ہے میرا کہ قرآن پاک میں یہ جو ویلتھ کہا گیا ہے، یہ اس کا مطلب پیسہ نہیں ہے؟ ویلتھ جو ہے نا وہ آپ کی ہیلتھ بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کا پیسہ بھی ہے، آپ کے وسائل ہے نا، اپنی زندگی کو ایٹ ایز کرنے کے تمام وسائل کو دولت کہا گیا۔ ٹھیک ہے، کسی سے بھی آپ کو مدد، کسی طرح کی کوئی ہیلپ، کوئی بھی گائیڈنس، یعنی بعض اوقات آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے، آپ کو کہیں سے گائیڈنس مل جاتی ہے کہ یار یہ کر لو، وہ کام آپ کا بہت اچھا ہو جاتا۔ گائیڈنس بھی تو رزق ہے۔ ٹھیک ہے، رزق کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہے، یعنی رزق کا مطلب سونا چاندی، یعنی پہلے سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، پھر کاغذ کے آگے پلاسٹک منی ہے، آگے جا کے وہ کرپٹو میں جا رہی ہے، تو یہ تو سارے کا سارا ہی رزق ہے نا۔ رزق مطلب ڈفرینٹ صورتوں میں ملتا ہے، ڈفرینٹ شیپس میں ملتا ہے انسان کو۔ آپ کا علم بھی رزق ہے، یعنی جو ہے نا قرآن پاک کی جو آیت میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے کہ یرزقون عند اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اب وہ مارے جا چکے ہیں اور اللہ کے نزدیک رزق پا رہے ہیں، تو وہ کون سا رزق پا رہے ہیں؟ ان کے پاس پیسے تو ان کو چاہیے ہی نہیں، انہوں نے کون سی جا کے شاپنگ کرنی ہے، یا انہوں نے جے ڈاٹ سے یا المیرا سے سوٹ خریدنے، وہ تو دنیا سے چلے گئے ہوئے، تو رزق تو کوئی اور ہے۔ ہمارے ہاں رزق کی ڈیفینیشن ہی نہیں نا سمجھ آتی، اصل رولا یہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سر ایک لاسٹ کویشچن ہماری آڈینس کے لیے، ان لوگوں کو آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے جو اپنی لائف میں فائنینشیل پرنسپلز قرآن والے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ قرآن ہم سے کہتا ہے؟ سر جو کچھ میں نے کہا کر لیں،
دیکھیں آپ ایک بات سمجھیے, میں پھر ایک چھوٹی سی بات, آپ نے یہ کویشچن کیا, آپ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں, اسے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری طبیعت خراب ہے, تو ڈاکٹر آپ کو کیا کہے گا کہ جی آپ گھر جا کے سو جائیں تو دوائی میں کھا لیتا ہوں. ڈاکٹر تو آپ کو کہے گا نا کہ یہ دوائی ہے, یہ کھا لیں. جی, کھانی تو آپ نے ہے, ایسی کرنا تو آپ نے ہے, اللہ نے موقع دینے ہیں, اس کے اوپر امپلیمنٹ تو آپ نے کرنا. سمپل. ہم نا اصل میں چیزوں کو اس طرح نہیں سمجھتے, امپلیمنٹیشنز میٹر ہیں. سارا کا سارا دین پریکٹیکل ہے. یعنی آپ کسی عدالت میں جائیں تو وہاں پہ کوئی جج بیٹھا ہوتا ہے یا قانون کی کتاب پڑھی ہوتی ہے, یا آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہاں کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے یا میڈیکل کی کتاب پڑھی ہوتی ہے. ہم نے قرآن کو نا بس وہ کتاب بنا لیا ہے. آپ اس کتاب پہ عمل کریں گے, یعنی آپ میڈیکل کی کتاب پڑھ کے ڈاکٹر بنیں گے, آپ لاء کی کتاب پڑھ کے لائر بنیں گے, آپ لاء کی کتاب پڑھ کے جج بنیں گے, آپ انسانیت کی کتاب پڑھ کے انسان بھی نہیں بن سکتے. آپ اس اتنی بڑی کتاب کو پڑھ کے بندے کے پتر ہی نہیں بن سکتے, تو پھر آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سر. وہ اتنا ہی ہے کہ انسان بن جائیں تو وہ رحمان ہے. تو یہ بھی کہا گیا نا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا. ایسی قرآن پاک میں انسان کا تعارف اللہ کیا کہتا ہے کہ جب جو ہے وہ اس کے اوپر عروج آتا ہے یا جب اللہ اس کے اوپر کرم کرتا ہے تو یہ مسجود ملائک ہوتا ہے, اور جب یہ منفی طاقتوں میں جاتا ہے تو یہ درندوں سے بدتر ہو جاتا ہے. قرآن پاک کے لفظ ہے. تو سر آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں, اللہ موقع دیتا ہے, کرنا آپ نے, نہ میں نے کرنا ہے. میں تو باتیں کر کے چلا جاؤں گا. قیامت والے دن جب مالک مجھ سے پوچھے گا تو میں اس کو جا کے کہہ دوں گا کہ مالک میرا کام تھا بتانا, میں نے جتنی ریسرچ کی تھی میں نے کھول کے بیان کر دی ہے, ماننا یا نہ ماننا مالک ان کا کام تھا, توفیق تو نے دینی تھی, میرا تو اس میں ہے کچھ نہیں. تو اللہ کی توفیق ہی ہے سر, اور تو کچھ بھی نہیں. جیسے شکریہ بہت بہت آپ کا وقت دینے کا. ویلکم سر, وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. آج یہ جو نالج ہم نے حاصل کی ہے ان لوگوں کے لیے ٹرولی لائف چینجنگ ہے جو اپنی لائف میں برکت اور اسٹیبلٹی چاہتے ہیں. تھینک یو ویورز فار واچنگ. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.